السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو اپنی برکات و فضائل میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ تاریخ اسلامی کے کئی واقعات اسی مہینے میں پیش آئے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ تاریخ کے بیشتر اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے، لہذا جہاں محرم الحرام نئے سال کی ابتدا کی خوشخبری دیتا ہے، وہیں ان واقعات و حادثات کی بھی خبر دیتا ہے جن کو یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان سن نبوت یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج وغیرہ سے تاریخ کا حساب کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ سن مقرر نہیں تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو عرب کے علاوہ دیگر عجم ممالک میں بھی اسلامی حکومت باقاعدہ طور پر قائم ہو گئی، تو انفرادی اور اجتماعی اور سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ باقاعدہ طور پر کوئی سن مقرر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا اور سن ہجری کا تقرر ہوا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے واقعے کو اسلامی تقویم کی بنیاد بنایا گیا۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سال کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، چنانچہ محرم ہی سے اسلامی سال کا آغاز ہونے لگا۔ ماہ محرم اپنی فضیلت و عظمت، حرمت و برکت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا حامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یوں تو اس ماہ میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور باعث اجر ہے، مگر احادیث مبارکہ میں محرم کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے اس کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس ماہ کے تمام ایام میں اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا۔ یہ دن بہت سے فضائل کا حامل ہے اور نیکیوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے 1 دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ 10ویں محرم کے دن اپنی استطاعت کے مطابق حلال آمدنی میں سے اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنا برکت رزق کا ذریعہ ہے اور فقر و فاقے سے نجات کا سبب ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائیں گے۔ یعنی اس مبارک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سارے سال رزق میں فراخی اور وسعت کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور محدث یحییٰ بن سعید اور معروف امام و فقیہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو درست اور اسی طرح پایا۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ مذکورہ امور جس درجے میں ثابت ہیں ان کو اسی درجے میں رکھ کر معنی اور عمل کیا جائے، افراط و تفریط سے از حد اجتناب کیا جائے۔ ماہ محرم برکات کا حامل مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے بدعات و رسومات میں پڑھ کر اس کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تعزیہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا اور بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ تعزیہ، جس کو ہم اپنی زبان میں علم کہتے ہیں، انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، پھر منت مانی جاتی ہے، پھر اس سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اس کے سامنے اولاد وغیرہ کی صحت کی دعائیں کی جاتی ہیں، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ایمان اور اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ذکر شہادت کے لیے مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، روافظ کی مشابہت کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، خبردار اس ماہ محرم میں روافظ کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جانا، جیسے مرثیہ خوانی، آہ و بکا، چیخ و پکار، رنج و علم وغیرہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شایان نشان نہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کا زیادہ مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہو سکتا تھا۔ بعض لوگ اس مہینے کو رنج و علم اور غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس میں شادی بیاہ اور خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے مختلف قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسا کہ کالا لباس پہننا وغیرہ۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، لہذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ محرم کے مہینے میں، خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات وغیرہ کرنا حرام ہے۔ اس مہینے میں خوشی کی تقریبات کرنے میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ کام منحوس ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں محرم یا کسی دوسرے مہینے میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، اور اس مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہی ہے، کیونکہ نکاح سے اللہ کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ محرم کے 10 دنوں میں بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیل لگانا، کھانا پکا کر کھلانا، اس کو کار ثواب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ محرم کے مہینے میں خاص طور پر پہلے عشرے میں سبینے لگا کر پانی پلانا، شربت وغیرہ کو خاص کرنا، یہ دین میں زیادتی ہے۔ لوگ اس میں ایک غلط عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے، یہ کھانا اور شربت ان کی پیاس کو بجھائے گا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو کاروبار کرنے کی وجہ سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہذا محرم کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ بناوٹی اور باطل ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ غم اور مصیبت میں آنسو بہہ جائیں، اس پر شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی۔
لیکن نوحہ کرنا، ماتم کرنا اور میت کے اوصاف بیان کر کر کے رونا گناہ ہے، کیونکہ نوحہ کرنے، چیخنے چلانے، کپڑے پھاڑنے اور منہ پر تماچا مارنے اور سینہ پیٹنے وغیرہ جیسے کام شریعت میں منع ہے۔ آج کل جو محرم میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے یہ صبر کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم نے خود صبر کی تلقین کی ہے، آپ صبر کریں، آپ کا صبر کرنا اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے نوارثِ رسول ہونے کی نسبت ہی بہت بڑی ہے۔ نیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات سے آپ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں تھے۔ ایک کندھے پر سوار تھا اور دوسرا دوسرے کندھے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک کا بوسہ لیتے تھے اور دوسری دفعہ دوسرے کا بوسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت مروی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے پر گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ واپسی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی تو استراحت فرمانے لگے۔ جب آپ لیٹے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں سے راستے کا غبار ہٹانے لگے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بزرگ اور عمر میں بہت بڑے صحابی کو یہ کام کرتے ہوئے ندامت ہوئی، اس لیے فرمایا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس بات کو چھوڑیے اور مجھے اپنا کام کرنے دیجیے۔ بخدا آپ کی جو فضیلت مجھے معلوم ہے اگر دوسروں کو معلوم ہو جائے تو وہ آپ کو کندھوں پر اور گردنوں پر اٹھاتے پھریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ عمر اور دیگر اوصاف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تھے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے احترام کے ساتھ سواری پر سوار کرایا۔ راوی حدیث نے اتنا احترام کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ہیں، اور یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ میں نے ان کو اس احترام کے ساتھ سوار کرایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ وہ کل سنایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔